السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر فیکٹس۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک میں موجود نمبرز کے معجزات کے بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ سو کمپلیٹ واچ دس ویڈیو۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کبھی آپ نے اس پوری کائنات کے نظام پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کس طرح ایک ترتیب میں پرویا ہوا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، میں نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر رکھا تھا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعہ کو یوم السبت کہا گیا، یعنی سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کے طواف کرنے کا حکم بھی 7 دفعہ دیا گیا اور 7 مرتبہ صفا مروہ پہاڑی کا چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا۔ حج کے دنوں شیطان کو بھی 7 مرتبہ کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ فاتح، جسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے، یہ اتنی اہم ہے کہ جن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان اسے ہر رکعت کے اندر لازماً پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کل 7 آیات اور 21 حروف ہیں، جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہے۔ اس کے علاوہ 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا۔ جنت اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں اور ان میں 7 ہی درجے ہیں۔ سورۃ الاطلاق آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 دبلی پتلی گائیں لا کر دکھائی گئی تھی، اور قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر بھی رینبو کے اندر 7 بیسک کلر ہیں جن سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی 7 بیسک صورتیں ہیں۔ زمین پر 7 ہی سمندر موجود ہیں۔ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک اہم واقعے کے اندر اور دنیا و کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ پر دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے۔ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار رپیٹ ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب اٹامک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کے میتھمیٹیکل نمبرز کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبر اس کائنات کی تردید کی زبان نہیں ہے، اور ہماری یہ کائنات فرناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے، جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا۔ حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں، یعنی ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات، یہ ہمارے کائنات کے اندر موجود پلانٹس اور گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی کے سبھی اسی اسپائنل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کا بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہیں۔ کچھ انسان پہلے اس فارمولے کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی سرحد انگیز ترتیب کی کھوج کی، اور انسانوں کو اللہ کی قدرت ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے۔ جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا سٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے، پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسا ہم نے نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ کیا ہے۔ کیا میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے؟ کیا آسان الفاظ میں اسلامک اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، ایک پہیلی جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں؟ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکتا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکیں، اور یقیناً مستقبل کے اندر ہمیں انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اس لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کا نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے میں نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تم نے اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار رپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ رپیٹ ہوا، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا بھی 332 مرتبہ رپیٹ ہوا۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 15 مرتبہ رپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 ٹائمز کے اندر ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائمز، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ رپیٹ ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ موسم بھی سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا، اور اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بایولوجیکل طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے ماں سے، اور 23 کروموسومز لیتا ہے اپنے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے؟ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 ٹائمز، جبکہ سمندر کا ذکر 32 ٹائمز کے اندر کیا گیا۔ ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو بنتا ہے 28.8%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو یعنی 32 کو 45 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہماری پوری زمین کے 28.8% ہے، اور سمندر 71% حصے پر۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ میں بس اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم سے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے لیے سب کچھ صرف ایک اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔